اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ تمام ہی سننے والے سامعین اور ناظرین جو مجھے میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمر صدیقی پر سن رہے ہیں، یا وہ میرے فرینڈ جو میرا یوٹیوب چینل قاری عمر صدیقی پر مجھے سماعت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ آپ ہمارا روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک سماعت فرماتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہماری اس آدھے گھنٹے میں روزانہ بیان کا بھی ہمارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ آل عمران کا تعارف۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے حوالے سے آج ہم سنیں گے کہ سورہ آل عمران کیا ہے، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور اس کا نام سورہ آل عمران کیوں ہے، آل عمران سے مراد کیا ہے، اس کا کون سا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، اور اس میں کیا خطاب ہے اور کیا مباحثت ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے، کس وقت یہ سورہ آل عمران جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا، کمنٹس اپنے لازمی کیجیے گا۔ فرمایا ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تیسری سورت ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ کل آپ کو میں نے سورہ بقرہ کے حوالے سے بیان کیا تھا، وہ پورا میرا بیان میری فیس بک آئی ڈی اس پر موجود بھی ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے قاری عمر صدیقی تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گا، آپ سرچ کیجئے گا سورہ بقرہ کا تعارف۔ تو سورہ بقرہ کے حوالے سے کل میں نے وہ باتیں بتائی تھیں جو اس سے پہلے آپ کو غالباً نہیں معلوم ہوں گی۔ تو آج یہ تیسرے نمبر کی سورت ہے سورہ آل عمران۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے حوالے سے آج ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ترتیب کے اعتبار سے سورہ آل عمران یہ تیسری سورت ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سورت جو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ پہ جو صورتیں نازل ہوئی وہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکہ مکرمہ سے پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اور سورہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے، منافقین مکہ سے خطاب فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے یہ بھی صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران جس کا آج ہم بیان سن رہے ہیں یہ بھی مدنی ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو مدنی جو صورتیں ہیں اس صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب فرمایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں وہ ساری جو ہے یہودی رہا کرتے تھے، یعنی مدینہ شریف کے آس پاس یہودی رہا کرتے تھے۔ تو جو اب مدینہ کی صورتیں میں جو مدینہ میں نازل ہو رہی تھیں اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے خطاب فرمایا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہودیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ دورہ نزول یعنی اس کا دورہ نزول کیا ہے، تو یہ مدنی صورت ہے۔
نام کے معنی اس کے ہیں عمران کی اولاد، یعنی اس سورہ آل عمران تیسرا پارہ آل عمران، آل عمران کے معنی ہیں نام کے، اگر معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو معنی کے اعتبار سے، معنی کے لحاظ سے اس کا معنی ہے عمران کی اولاد۔ تیسرے نمبر کی یہ صورت ہے، تیسرے اور چوتھے پارے میں ہے۔ اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں۔ اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ تو فرمائے اس میں الفاظ 3503 اس میں الفاظ ہیں، اور حروف اس میں 14605 اس کے حروف ہیں۔ اس سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ نساء ہے۔ تو آج ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورۃ النساء کا تعارف سماعت فرمائیں گے شام 6 بجے سے 6:30 بجے کے درمیان۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا، اور انہیں یقین دلایا کہ دین حق پر ثابت قدم رہے تو ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ سورہ آل عمران، اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کی علامت کے طور پر اس کا نام قرار پایا کہ سورہ آل عمران۔ اب بات ذہن میں آپ کے یہ آتی ہے کہ آل عمران سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا آل عمران سے مراد علی ابن طالب ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت پیاری بات کہ سورہ آل عمران سے مراد جو ہے وہ علی ابن طالب ہے۔ فرمایا عمران 3 گزرے ہیں، عمران سے اگر مراد لیں تو عمران 3 گزرے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد ماجد، ان کا نام بھی عمران تھا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ اسی طرح حضرت مریم کے والد بھی کا نام بھی عمران تھا۔ یہ وہی مریم ہے کہ جن کے سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اور تیسرے کون سے ہیں؟ سماعت فرمایا تیسرے حضرت ابو طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں ابی طالب، ان کے والد کا نام جو ہے وہ عمران تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا نام جو ہے وہ عمران تھا، کیونکہ ان کا نام دراصل عمران تھا۔ آیت مجید میں بعض لوگوں نے آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے ہے، اور بعض لوگوں نے آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ لیے ہیں۔ اور تفسیر اماد البیان میں تفسیر آل بیت میں آل عمران سے مراد حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ آل عمران کے سے مراد کیا ہے وہ میں نے بعد آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا زمانہ نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، یہ سماعت فرمائے اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر سورہ آل عمران میں یہ ہے، چوتھے رکوع کی ابتدا میں 2 آیت تک، اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے کا نازل ہوئی۔ دوسری تقریر آیت ترجمہ، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے دی، اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا، شروع ہوتے ہی اور 6 رکوع کے اختتام پر ختم ہوئی۔ یعنی یہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آل عمران جو ہے اور آل نوح جو ہے اور آل ابراہیم جو ہے وہ تمام دنیا والوں پر ترجیح ہے، سب پر فضیلت آل عمران کو ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ سماعت فرمائیے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں
اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائش اور مصائب سے مشکلات سے قبل از وقت متنبہ کیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ایمان کو فتح نصیب فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2021 میں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 20 اپریل 2021 میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ہی فتح ہوگی، اور یہودی جو ہیں اور یہودیوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ناکام اور برباد ہوں گے، کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہر طرف طوفان کے آثار نمودار تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی۔ ایسے محسوس ہوتا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ مدینہ شریف میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس جو لوگ رہا کرتے تھے، جو بستیاں تھیں، وہ ساری کی ساری یہودیوں کی بستی تھی۔ یہودی وہاں رہا کرتے تھے، مدینہ شریف میں آس پاس یہودی رہا کرتے تھے۔ جب میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو لوگ سوچ رہے تھے کہ مدینہ مسلمان یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو سب سے لڑائی لے لی ہے، اب مسلمانوں کا ہوگا کیا؟ تو اس وقت جو ہے سورہ آل عمران نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آل عمران اور آل ابراہیم اور جو سرکار کی آل ہے ان کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے، اور ان قریب ان کی فتح و نصرت ہوگی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کہتا ہوں آج 20 اپریل 2021 میں بھی انشاءاللہ مسلمانوں کی ہی فتح ہوگی، اور یہودیوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کو انشاءاللہ ناکام اور برباد ہوں گے۔ تو یہ سورہ آل عمران کا شان نزول تھا، جو کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ آل عمران کے حوالے سے مختصر تعارف تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کا تعارف، آج آپ نے سماعت فرمایا سورہ آل عمران کا تعارف۔ تقریباً یہ 12 سے 13 منٹ کا میرا بیان ہے سورہ آل عمران کے تعارف۔ تو آپ یہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی جا کر سن سکتے ہیں، قاری عمر صدیقی پہ، وہاں بھی آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی شروع سے آخر تک۔ اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہم سورہ نساء، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کا مکمل تعارف ہم سماعت فرمائیں گے کہ سورہ نساء کا نساء نام کیوں ہے، سورہ نساء کہاں نازل ہوئی، اور سورہ نساء کا نزول نساء کیوں ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک دوبارہ آپ سلسلہ سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی آئی ڈی قاری عمر صدیقی پہ اپنے بہت ہی پیارے سنخواہ امتیاز چشتی بھائی نے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امتیاز چشتی بھائی کی طرف سے میسیج آیا ہے سلام کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز بھائی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین، بس شب و روز گزر رہے ہیں، ناموس رسالت کے حوالے سے بیان سن رہے ہیں، ناموس رسالت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کو کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سورہ آل عمران کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب سورہ آل عمران یعنی آل عمران کی اولادوں کی فتح ہوگی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 20 اپریل 2021 کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کی اور انشاءاللہ ناموس رسالت کی فتح ہوگی، اور یہودیوں کے وہ ایجنٹ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ ناکام ہوں گے اور برباد ہوں گے۔ امتیاز بھائی نے میسیج کیا ہے حق فرید یا فرید، اللہ محمد شاہ یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، بابا فرید، قطب فرید۔ امتیاز بھائی یہ میری آئی ڈی بند تھی، تقریباً 19 فروری سے میری آئی ڈی بند تھی، میں لائف نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں رجب میں پاک پتن شریف گیا تھا بابا فرید کے دربار پہ، اور خواجہ حضور غریب نواز کی چھٹی منانے کے لیے لاہور میں داتا صاحب کی مزار پہ حاضری ہوئی، پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چلے پر حاضری ہوئی۔ تو وہیں سے پھر میں امتیاز بھائی
علامہ خادم حسین ندوی صاحب کی مزار پہ گیا تھا، وہاں سے میں نے لائیو ہوا تھا، تو وہ جب سے میری 19 فروری سے میری فیس بک آئی ڈی بند تھی، اور آج الحمدللہ رب العالمین تقریباً 19 فروری، 20 دن وہ لگا لیں آپ فروری کے، اور 31 دن آپ تقریباً یہ لگا لیں مارچ کے، اور آج 20 دن یہ لگا لیں، 30 اور 20 50 70 دن کے بعد انہوں نے آج جو ہے میری فیس بک آئی ڈی کھولی ہے، 70 72 دن کے بعد۔ تو آج بھی الحمدللہ رب العالمین فیس بک آئی ڈی میری آن ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے یہی بات کی ہے کہ ناموس رسالت کی فتح ہوگی، ناموس رسالت کے ماننے والوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جن لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے انہی کی فتح ہوگی۔ یہ ظلم، یہ جبر، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں 13 سال منافقین مکہ اور کفار مکہ کے ظلم برداشت کیے ہیں۔ جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں تو آپ اپنے انگلیوں سے کمنٹ سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ نعرے کی بدولت کل بروز قیامت حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور پر بھی 13 سال جو ہے جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے، حضور پر بھی جو بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مگر حضور نے 13 سال جو ہے صبر کیا۔ 13 سال کے صبر کے بعد پھر آپ مکے سے مدینہ شریف ہجرت فرما کر آ گئے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ظلم ہوتے رہے گا اور یہ جبر ہوتے رہے گا، مگر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، وہ شاید بھول گئے کہ سب سے بڑی ذات جبار اس کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات قہار والی اس کی ذات ہے۔ جب وہ اپنی پکڑ کرنے پہ آئے گا تو پھر تم دیکھنا کہ تمہارے نام اور نشان نہیں رہیں گے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ رہے گی کب تک کتاب سادہ، رہے گی کب تک کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ باب یعنی کسی گفتگو پر گفتگو کرنا۔ رہے گی کتاب کب تک سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے ہماری بستیاں اجاڑی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، جنہوں نے ہماری بستیاں اجاڑی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کبھی کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی نصر من اللہ و فتح قریب، فتح قریب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے آج کل پرسوں شہید ہو چکے ہیں، جو روزے کی حالت میں تھے، جنہوں نے روزہ رکھا دنیا میں، سحری کی دنیا میں، اور افطار کی جنت الفردوس میں۔ ایسے ایسے لوگ تھے جو کہ روزے کی حالت میں سے اس عمران ناپاک، میں تو نہ ڈرنے والا ہوں اور نہ لوگ مجھے کوئی ڈرا سکتے ہیں، اور میری جملہ 20 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ کے بیٹھے ہیں، نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں ڈر سکھایا ہے۔ ہمارے گھر والوں نے بھی الحمدللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صدیقی ہیں۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ لشکر تیار کیا۔ مسلمہ کذاب کہ جنہوں نے، وہ مسلمہ کذاب کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بلند کی اور اس کے خلاف جو ہے آپ نے اعلان جنگ کیا۔ اسی صدیق اکبر کی اولاد ہے، نہ ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے۔ اور یہ عمران جو بدبخت آج جو ہے وہ ظالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے پولیس گردی، دہشت گردی نظر نہیں آ رہی۔ ایسے ایسے لوگ جو روزے کی حالت میں سے تھے ان کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ اور روزے کی حالت میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے شہید ہونے کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ آخری 2 بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میدان کربلا مجھے یاد آ گیا امتیاز بھائی کہ میدان کربلا میں جب شہزادہ علی اصغر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، 18 سال آپ کی عمر تھی، جب آپ نے بہت سارے یزیدیوں کو قتل کیا اور اپنے ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا تمہیں پانی کی پیاس لگی ہوگی۔ تو شہزادہ علی اصغر نے فرمایا نہیں، اب تو جنت میں جا کر
اپنے نانا جان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی جام کوثر پئیں گے۔ اب تو اپنے دادا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ہی جام کوثر پئیں گے۔ اب تو جنت میں جا کر اپنی دادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں سے ہی جام کوثر پئیں گے۔ تو یہ میرا ایمان ہے، اور میرا ایمان کیا ہے؟ ارے مہر علی کتے مہر علی کتے تیری سرا گستاخ اکھیاں کتے جان لڑیاں، ختم نبوت کے پہرے دار مہر علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو ناموس رسالت کی بات کرے گا اور ناموس رسالت کے حوالے سے نکلے گا، ناموس رسالت کا نعرہ لگائے گا، اس کی مدد کوئی ایرے غیرہ نتھو گیرہ کیا کرے گا؟ ارے اس کی مدد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو مدد کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی مدد مدینے سے ہوتی ہے۔ تو لوگ سوچ رہے ہیں مدد آئے گی، ارے جو ناموس رسالت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مدد ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مدد ضرور آئے گی، اور فتح و نصرت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی غلامان رسول کی ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے دوبارہ میں اپنی اسی فیس بک آئی ڈی سے، اللہ نے چاہا اللہ زندگی دے تو دوبارہ لائیو آئیں گے۔ کل تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔